کہ جب علم باطن رکھنے والا حدیث کو پرکھے گا تو پہلے اپنے قلب سے تصدیق کرائے، پوچھے، قلب میں وہ نور حدیث کا جائے، گرین لائٹ آ جائے، اوکے، اب روح میں ڈالے، وہاں سے گرین لائٹ آئے، اوکے، پھر لطیفہ سری سے تصدیق ہو، وہاں بھی چمک اٹھے حدیث، پھر اس میں جائے، پھر اس میں ساتوں لطیفوں سے نکل کے باہر آئے، پھر بھی اس میں نور ہو، پھر وہ ولی کے لیے مستند ہے۔ بھلے 7 اصحاب کبار سے وہ سند اس کی مل چکی ہو، لیکن جب ولی پرکھنے پہ آیا گیا اور اس نے اپنے لطائف سے اس کی تصدیق چاہی، کسی ایک لطیفے میں بھی پھنس گئی نا وہ حدیث، تو وہ کہے گا یہ ضعیف ہے، وہ نہیں مانے گا۔ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو تاویل کہتے ہیں، وہ جو پہلے کی تھی 7 اصحاب کبار کی، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ بہت سارے مولوی میری جو تشریح ہے قرآن کی اس کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے اور یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے مولویوں کی طرح عادت نہیں ہے کہ میں جب بات کروں تو اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے تفسیروں کے حوالے دوں، ورنہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی جو قرآن اس کی تفسیر میں نہ ہو۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو اگر میں کر دوں وہ باتیں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی تفسیر میں موجود ہے، معتبر تفسیر میں موجود ہے، اس لیے میں نے کہہ دی ہے۔ یہاں پر بھی اور گھر پر بھی میرے پاس متعدد تفاسیر موجود ہیں، عربی زبان میں تفاسیر بھی ہیں، فارسی زبان کی تفاسیر بھی ہیں، انگریزی زبان میں تفاسیر بھی ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ 1 یا 2 تفسیر کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عام مسلمان تفسیروں کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مولویوں کی بات سنتا ہے، اور مولویوں کا حال یہ ہے کہ جو تفسیر قرآن ان کو مدرسوں میں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی گئی ہے وہ صرف اسی تفسیر تک محدود ہیں۔ جس طرح عرب ممالک میں زیادہ تر جو تفسیر مشہور ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ ابن کثیر کی تفسیر جو ہے وہ زیادہ عام ہے۔ تفاسیر اور بھی بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں ایک بات آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اپنے دل پر لکھ لیں۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جب قرآن مجید کی بات آتی ہے، اس کو سمجھنے کی بات آتی ہے، اس کے فہم کی بات آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، تو پھر 2 لفظ سامنے آتے ہیں آپ کے، ایک ہے تفسیر اور دوسری ہے تاویل۔ تفسیر کا معنی ہے شریعت کا مفہوم اور تاویل کا معنی ہے باطنی تفسیر۔ تو اب جو جاہل ہیں ان کو یہ فرق معلوم نہیں، جس طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو مرشد تھے وہ بھی عالم دین تھے، تو دونوں نے مل کر قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی اور قرآن مجید کی تاویل بھی لکھی۔ اس کو کہا جاتا ہے جلالین، دونوں جلال الدین تھے تو جلالین ہو گئی وہ۔ اسی طرح ابو قاسم نیشا پوری ہیں، ان کی جو تاویل کہلاتی ہے نیشا پوری کہلاتی ہے۔ اسی طرح عرب کے اہم ترین محقق، محدث، عالم حق، امام حق ملا علی قاری گزرے ہیں۔ ملا علی قاری نے تفسیر بھی لکھی ہے اور تاویل بھی لکھی ہے۔ تفسیر جو لکھی ہے وہ شریعت کے پیراہے میں ہے، لفظی معنی میں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ شریعت اور جو طریقت ہے یہ مختلف لینسز ہیں۔ آپ لینس سمجھتے ہیں نا، یہ مختلف لینس، جس طرح یہ ایک چشمہ ہے، اب فرض کرتے ہیں کہ اس کا جو لینس ہے وہ یلو ہے،
اچھا اب ایک فرض کیا کہ ایک اور چشمہ ہے، یہ رہا، یہ ایک چشمہ ہے، تو اس کا جو لینس ہے یہ اس کا یلو ہے، اس کا فرض کیجئے کہ بلو ہے، اور پھر ایک اور چشمہ ہے، اس کا سمجھ لیں کہ یہ جو ہے لینس اس کا ریڈ ہے۔ اب میں ریڈ چشمہ لگا کے دیکھوں گا تو ہر چیز ریڈ ہے، یہ ریڈ ہٹ گئی۔ اب میں نے پہن لیا بلو، ارے اب تو سب کچھ بلو ہے، یہ بھی اتار دیا۔ اب یہ پہن لیا، یہ تو سب یلو ہو گیا۔ تو تعویل اور تفسیر یہ چشمے ہیں، یہ اینک ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ تعویل اور تفسیر جو ہیں چشمے۔ قرآن مجید کی وہی بات آپ تفسیر بیان کریں گے تو پوچھیں گے یہ تفسیر ہے یا تعویل ہے؟ نہیں، تفسیر ہے۔ تفسیر ہے یہ تو مطلب شریعت کی بات ہے۔ پھر آپ اسی چیز کا تعویل اگر تلاش کریں وہ بالکل مختلف ہوگی۔ سوال یہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو علم نہیں دین کا، ان کی ساری جو تعلیمات ہے وہ ہماری گفتگو کے اوپر قائم ہے۔ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میری بات قرآن کی تشریح کسی کے پاس لے کر کے جائیں اور وہ منع کرے تو اس سے پوچھیں کہ آپ اس کو تفسیر کے رنگ میں دیکھ رہے ہیں یا تعویل کے رنگ میں دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک قدیم مسئلہ ہے یہ کہ حضور نے صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو محکمات ہیں، محسنات ہیں، وہ آیتیں تو کسی سے بھی سن لینا جا کے، لیکن قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اس کی تشریح، تفسیر اور تعویل سوائے علی کے کسی سے نہ پوچھنا، ورنہ مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ اس امت کو آیات متشابہات کے آڑ میں گمراہ کر دیں گے، اور وہی ہوا۔ میں عمدن اور قصدن دین کے ان معاملات پر گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں I want to dedicate my energies to a spiritual aspect of the religion۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو علم حدیث بھی ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں، مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چین آف اتھارٹی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کی جو سند ہے، اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے، اس کا قانون کلیہ کیا ہے۔ اچھا، جس دن آپ نے یہ تمام چیزیں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی کہ یہ بخاری کی حدیث ہے تو یہ صحیح ہی صحیح ہے۔ جس دن آپ کو سند سمجھ میں آ گئی، پھر آپ سند دیکھیں گے، اس کے راوی دیکھیں گے۔ جیسے سند کیا ہے کہ کسی حدیث کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث 7 اصحاب کبار سے روایت شدہ ہو۔ 7 اصحاب کبار، 7 اصحاب کبار وہ جنہوں نے جہالت سے لے کر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی موت تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ 7 اصحاب کبار، وہ سند کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ سند وہ ہے۔ اب امام بخاری صاحب جو تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی کسی کے پاس حدیث کا کوئی پرانا نسخہ ہے، تو یہ جو محدثین تھے، یہ جو ائمہ حدیث گزرے ہیں جنہوں نے احادیث کو کلیکٹ کیا ہے، جس طرح میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، اس کو یہیں گرہ لگا دیتے ہیں کہ اب تم میں سے کوئی یہ سوچے کہ یار سرکار کے فرمودات جمع کرتا ہوں میں، سرکار نے کس موقع پر کس کو کیا کہا، اور پھر آپ نکل جاتے ہیں پاکستان کے دورے پہ، حیدرآباد جاتے ہیں، یہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ہاں بھائی تم نے سرکار سے کچھ سنا ہے تو بتاؤ، اور لکھ لیا آپ۔ پھر دوسرے بندے سے سنا، وہ لکھ لیا آپ۔ پھر کوٹری چلے گئے، لوگوں سے پوچھا، لکھ لیا آپ۔
پھر کراچی چلے گئے، لوگوں سے پوچھا، لاہور چلے گئے، پنڈی چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، لکھوانے تو بہت سے لوگوں نے لکھوا دیا۔ اب وہ لکھوانے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ اب اس شخص کے کردار اور گفتار کی تحقیق کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس بندے کی بات کو میں حدیث بن کر کے محفوظ کروں گا، پہلے میں یہ تو دیکھ لوں کہ اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے۔ اگر اس نے کئی مواقع پر جھوٹ بولا ہوگا تو اب یہ بات مشکوک ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو تو گمراہی پھیلا دے گا اس کا قول۔ تو امام بخاری اسی طرح ایک حدیث کا نسخہ کسی کے پاس ان کو پتہ چلا کہ ہے، رسول اللہ کا کوئی فرمان کسی کو معلوم ہے، تو وہ کئی دنوں کی مصافحت کر کے اس کے پاس پہنچے۔ جب اس کے قریب پہنچے گھر کے تو اس نے دور سے دیکھا کہ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں نا، تو وہ کوئی برتن ہوتا ہے اس میں رکھ کے چارہ ڈالتے ہیں۔ تو امام بخاری نے دور سے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے، وہ جو بندہ ہے جس سے حدیث لینے جا رہے ہیں، اس نے وہ برتن جو ہے یوں کر کے آگے گھوڑے کے کیا، تو گھوڑا بھاگا بھاگا آیا کہ اس میں چارہ ہوگا، لیکن جب وہ قریب آیا گھوڑا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا، اس میں چارہ نہیں تھا۔ تو اب یہ جب امام بخاری نے دیکھا تو واپس لوٹ گئے، نہیں، اس بندے نے گھوڑے کو دھوکہ دیا ہے، میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ دس واز دی اسٹینڈرڈ۔ اس کو کہتے ہیں سند، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر 7 اصحاب کبار کی سند موجود نہیں ہے، لہذا ان احادیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ مستند حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند پوری ہو گئی۔ مستند کا مطلب اوتھینٹک نہیں ہے، مستند کا مطلب ہے اس کی سند پوری ہو گئی ہے، 7 سے روایت شدہ ہے، ان 7 نے زندگی میں زمانہ جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ سند ہوتی ہے۔ تو اب حضور کو انتظار تو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قانون حضور نے تو نہیں بنایا۔ اب حضور انتظار تو نہیں کریں گے کہ بھئی 7 اصحاب کبار آ جائیں پھر میں بولوں، وہ تو بادشاہ ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، ایک نئی کہانی ہے میرے پاس۔ یہ جو سند میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ تو علماء حق کی بیان کردہ کسوٹی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ پوچھئے۔ حقیقت یہ ہے 7 اصحاب کبار سے مراد 7 لطائف ہیں کہ جب علم باطن رکھنے والا حدیث کو پرکھے گا تو پہلے اپنے قلب سے تصدیق کرائے، پوچھے، قلب میں وہ نور حدیث کا جائے، گرین لائٹ آ جائے، اوکے، اب روح میں ڈالے، وہاں سے گرین لائٹ آئے، اوکے، پھر لطیفہ سری سے تصدیق ہو، وہاں بھی چمک اٹھے حدیث، پھر اس میں جائے، پھر اس میں 7 لطیفوں سے نکل کے باہر آئے، پھر بھی اس میں نور ہو، پھر وہ ولی کے لیے مستند ہے، پھر وہ تو اگر ولی بلے 7 اصحاب کبار سے وہ سند اس کی مل چکی ہو، لیکن جب ولی پرکھنے پہ آیا گیا اور اس نے اپنے لطائف سے اس کی تصدیق چاہی، کسی ایک لطیفے میں بھی پھنس گئی نا وہ حدیث، تو وہ کہے گا یہ ضعیف ہے، وہ نہیں مانے گا۔ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو تاویل کہتے ہیں، وہ جو پہلے کی تھی 7 اصحاب کبار کی، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ وہ شریعت کے لینس سے ہے، یہ طریقت کے لینس سے ہے۔ اچھا، اب آ جائیے، حدیث مرفوعہ کیا ہے؟ حدیث مرفوعہ اسے کہتے ہیں جس کو رفعت ملی، سب نے کہا سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، جس سے پوچھا اس نے کہا سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، یہ حدیث مرفوعہ ہے۔ ایک ہے حدیث موضوع۔ حدیث موضوع کیا ہے؟ کہ کسی سے پوچھا کہ بھائی ایسا سنا تھا؟ ہاں سنا تو تھا، لیکن حضور نے کچھ زیادہ بولا نہیں اس کے بارے میں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی ایسا سنا تھا؟ ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا۔ پھر تیسرے سے پوچھا، ہاں بھائی ایسا سنا تم نے؟ ہو سکتا ہے کہا ہو، یعنی کمزوری آ گئی، کمزوری آ گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات سنو، اب یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے۔ 7 اصحاب کبار ایک طرف کسی حدیث کی سند ہونے کے لیے، وہ ایک طرف، اگر کوئی بات
مولا علی کی زبان سے نکل گئی. اب 7 اصحاب کبار کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی سند ہیں کل، سند کل ہیں، کیونکہ وہ حبل اللہ ہیں، وہ صراط مستقیم ہیں. اگر ان کی زبان سے کچھ نکل گیا تو اب اس کو 7 اصحاب کبار کی سند کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کے 7 لطیفوں سے نکلی ہے. یہ ہے دین کی جو تعلیم ہے نا، قرآن و حدیث کے جو دقیق مسائل ہیں یہ ان پر مبنی ہے. جب لوگ مجھے کہیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، تو پھر میں علوم حدیث اور علوم تفسیر اور علوم تعویل کے لیے کورس رکھوں گا، اور وہ کورس کرنے کے بعد آپ کو ایک عالم دین سے زیادہ معلومات حاصل ہوگی. لیکن مانیں گے پھر بھی نہیں مولوی، مانیں گے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا آپ تفسیر قرآن لکھیں. میں نے کہا کیا کریں گے لکھ کے؟ پوچھو کیوں نہیں لکھی؟ وہ تفسیر قرآن لکھنا بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ وہ لکھ کے ہم نے وہ سپرد کر دی کاغذ کے، اس لکھے گئے علم میں نور نہیں ہے نا، اس لیے تفسیر ہم لکھتے نہیں، اتارتے ہیں سامنے بٹھا کے. لکھتے نہیں ہیں. لکھ دیا تو نور نہیں رہا نا اس میں. اب لکھی ہوئی ہے نا تفسیریں، کدھر ہے نور اس میں؟ پڑھ لو. اور تفسیر کو چھوڑو، قرآن رکھا ہوا ہے، تم اس سے کہاں تم نے فیض لے لیا؟ جو تفسیر لکھی ہوئی سے فیض لوگے، قرآن موجود ہے نا، پھر بھی تم 73 فرقوں میں بٹ گئے. یہ تو دل سے نکلے اور دل میں جائے تب مزہ آتا ہے. تو حافظ جی یہ یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل. ابھی گوگل کر کے دیکھیں کہ مجھے قرآن کی تعویل چاہیے. وہ تعویل جب نکالیں گے، اچھا تفسیر جب نکالیں گے تو ہزاروں نام آ جائیں گے. کلن کی تفسیر، منگل کی تفسیر، کالے کی تفسیر، پیلے کی تفسیر، سارے نام آ جائیں گے. اور جب تعویل کی بات کریں گے تو کوئی اکا دکا. تعویل کہاں پتہ تھی لوگوں کو؟ کچھ ہیں. مجھے ایک نسخہ مل گیا تھا کہیں سے. میں سڈنی میں تھا آسٹریلیا میں، تو مجھے شوق ہے بک اسٹور پہ جانے کا، تو وہاں میں چلا گیا. وہ علاقہ ایسا تھا، سڈنی میں ایک علاقہ ہے پنچ باؤ اور لکمبا، اس علاقے میں جو ہے بڑے دیندار لوگ تھے، تو ایک اسٹور بھی تھا. تو میں بور ہو رہا تھا تو میں گھس گیا دکان میں اور دیکھنے لگا کتابیں ادھر ادھر. مجھے وہاں سے ایک موٹی قرآن مجید کا ایک نسخہ مل گیا. میں چونکا اس لیے کہ اس پہ لکھا تھا تعویل لکھا. میں اس سے بڑا انٹریگ ہوا. میں جا کے دیکھا اس کو، تو اس کے اندر پہلے عربی کا متن، اس کے بعد اردو کا ترجمہ، پھر اس کے بعد تفسیر، پھر اس کے بعد تعویل، یہ سب موجود. تو پھر میں نے اس کو بڑے غور سے، فری تھا میں اس کو 1.5-2 دن میں کھینچ لیا پوری کتاب. بڑا مزہ آیا. تب مجھے پتہ چلا کتنے صحابہ اکرام کے حوالے ہیں. تب مجھے پتہ چلا کہ مسلمانوں نے قرآن حدیث کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے. بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے، بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے. جو قرآن مجید کی تفاسیر تھیں، جو وہ تفاسیر تھیں جو رسول اللہ کے سینے سے نکل کر اولیاء کے سینے میں آئیں اور انہوں نے بیان کیا، ان سب کو جو ہے یہ مولویوں نے، بنو امیہ کے مولویوں نے ان سب کتابوں کو جلوا دیا کہ نہیں یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے. ورنہ پرانے نسخے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں آیتوں کے ساتھ ساتھ نیچے بریکٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ والی آیت مولا علی کے لیے اتری تھی. نیچے لکھا ہوتا تھا. میرے پاس ایک نسخہ ہے جس میں لکھا ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے صرف علی کے لیے اتری ہے، اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے. حالانکہ نام نہیں لکھا اس میں. نام کیوں لکھا ہوگا؟ کیونکہ تو بات کہی تھی نا. اب جیسے میں کہوں صرف تمہیں اجازت ہے یہاں آنے کی، میں انگلی کر کے کہوں، تنویر کو کہوں انگلی کر کے صرف تمہیں یہاں آنے کی اجازت ہے بلا روک ٹوک. اب سب سمجھ گئے؟ کیا سمجھے ہیں سب؟ کہ میں تنویر سے مخاطب ہوں کہ تمہیں یہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں.
میں تنویر کی طرف انگلی کر کے کہہ رہا ہوں، سب جانتے ہیں کہ یہ اجازت صرف اس کے لیے ہے۔ جب یہی بات لکھی جائے گی تو کیا لکھا جائے گا؟ یونس نے کہا کہ صرف تم کو اجازت ہے، کس کو کہا تھا یہ نہیں لکھا۔ یہ ہو گئی نا گڑبڑ، کس کو کہا تھا یہ نہیں لکھا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا اشارہ مولا علی کی طرف ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کے لیے کہی ہیں؟ جب تک ہمیں یا تو رسول اللہ فرمائیں، رسول اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، یا پھر ہمارا مرشد ایسا ہو جس کا حضور سے تعلق ہو، جس کی زبان میں محمد رسول اللہ بولتے ہوں، جس کی زبان میں اللہ بولتا ہو، یا تو وہ ہو، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو آیت اتری یہ کس کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علم کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میں ہوں، انا مدینۃ العلم، میں ہوں علم کا شہر، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تو نہیں کہا نا اللہ کے رسول نے کہ قرآن مدینۃ علم ہے نا، یہ نہیں کہا، وہ تو صاف لکھا ہے اللہ کے رسول نے، انا مدینۃ العلم، میرے پاس آؤ علم کے لیے، اور آپ تو چلے گئے۔ اب ہم کیسے جائیں حضور کے پاس؟ چلے نہیں گئے، وہ علم تو حضور کے سینے میں موجود ہے، کل بھی ایکسیسیبل تھا اولیاء کے لیے، آج بھی ایکسیسیبل ہے اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنے دلوں کو کھول لیا، شرائع صدر کر لی، جو روشن ضمیر ہو گئے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئے، منور ہو گئے، ان کا لطیفہ انا منور ہو گیا، عقل سلیم حاصل ہو گئی، ان کی روح منور ہو گئی، ان کی روح کے، قلب کے، نفس کے جثے نکل گئے، وہ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے قلب کے جثے حضور کی بارگاہ میں جا کے تفسیر قرآن، تعویل قرآن براہ راست حضور سے سیکھ رہے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.